الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بار بقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیو بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ محترم آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور جو رات آنے والی ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. برات کا معنی یہ ہوتا ہے آزادی کی رات. یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے، نوافل کی رات ہے، اللہ کو اس کے ذکر کرنے کی رات ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم فضائل شعبان معظم اور شب برات بیان کریں. اس مہینے کی شان کیا ہے اور خاص طور پہ اس رات کا مقام کیا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ ذات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الدخان کی 4 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جن میں ارشاد خداوندی ہے حامیم حامیم والکتاب المبین. فرمایا حامیم اور کتاب مبین کی قسم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے، وہ برکت والی رات کون سی رات ہے، علماء کے 2 اقوال ہیں. حضرت ابن عباس قتادہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو کہ رمضان پاک میں آتی ہے، جبکہ حضرت اکرمہ اور ایک جماعت کا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، لیکن صحیح قول جو ہے وہ پہلا ہے. شعبان جو ہے یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے
اور شعبان تشعب سے بنا ہے۔ تشعب کا معنی ہوتا ہے تفرق، جدا جدا ہونا، چونکہ اس مہینے میں اللہ کریم اپنی رحمت کو اپنے بندوں میں تقسیم فرماتا ہے، جدا جدا کرتا ہے، اس لیے اس کو تشعب کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں روزے دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ روزہ دار جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ شعبان المعظم کے بارے حضور کا ایک ارشاد گرامی بھی سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شعبان بین رجب و شہر رمضان یغفل الناس عنہ یرفع فی اعمال العباد فاحب اللہ یرفع عملی الا وانا صائم، او کما قال۔ امام بہقی شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شعبان ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ فرمایا میں اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں جب میرا نام عمل اٹھایا جائے تو میں روزے دار ہوں۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب کا طریقہ تھا کہ ہمارے کریم آقا شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور بلکہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی فیہا یفرغ کل امر حکیم، اس آیت کے تفسیر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ جو فرمایا گیا کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتے سے مراد ہے شعبان کی 15ویں کی رات۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں جو کہ آج رات آئے گی شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کریم روزی اور رزق کا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے، اور اعمال و افعال کا پروگرام حضرت آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے فرما دیا جاتا ہے، مصائب و علام کا پروگرام حضرت اسرائیل جو ملک الموت ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے کس نے فوت ہونا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ کسی نے پوچھی، حضور آپ اس مہینے کے اندر روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزہ دار ہوں۔ اس لیے ہمارے کریم آقا اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں حضور کے بارے میں کان یصوم شعبان کلہ وکان یصوم شعبان الا قلیلا، مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پورا ماہ شعبان سوائے چند دنوں کو چھوڑ کے حضور پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ لہٰذا ایک اور حضور کا ارشاد گرامی ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ اور یہ محبت کا اصول ہے، محب کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے اس کو محبت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی شعبان سے محبت ہے کیونکہ یہ مہینہ ہمارے آقا کو بڑا پسند تھا۔ تو یہ یوں تو پورا مہینہ بڑی شان والا ہے، خاص طور پہ جو رات آج آئے گی 15ویں کی رات اس کی اور بھی زیادہ شان ہے۔ اسی آیت کے تحت حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین اپنی مشہور زمانہ کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں اس رات میں ہر شخص کا رزق لکھا جاتا ہے، اسی طرح اجل بھی لکھ دی جاتی ہے، موت کہ کس کس نے آئندہ سال میں فوت ہونا ہے، اسی طرح جو کام آئندہ سال ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی آج رات فیصلے کی رات ہے، آج رات ہمارے آئندہ سال کے جو بھی ہم نے کام کرنے، فوت ہونا ہے، کسی نے دنیا میں آنا ہے، رزق کتنا اس کو ملنا ہے، یہ سارے فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں مزید فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں،
بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، کئی مکانات کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ اس رات ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو، تو ہمیں آج رات اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ کریں، اللہ کو یاد کریں، نوافل پڑھیں، نماز تسبیح پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ بڑی خاص رات ہے۔ اب اس رات کی فضیلت کیا ہے، چند احادیث طیبہ سماعت فرما لیجئے۔ پہلی حدیث جس کو امام ابن ماجہ سنن کے اندر، امام بہقی شعب الایمان کے اندر، امام ذہبی میزان کے اندر اور دیگر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی کتب حدیث میں بیان کیا، مشہور یہ حدیث پاک ہے۔ عن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر لي اغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافيه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر كما قال۔ سیدنا مولا علی شیر خدا اس حدیث سے پاک کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے، 15ویں شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو، یعنی رات کو اللہ کو یاد کرو، اس کی عبادت میں رات گزارو اور صبح روزہ رکھو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، اللہ کریم اس رات کو غروب آفتاب کے وقت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ رب کریم آج رات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت تشریف فرما ہوتا ہے، اور اللہ کریم اپنی زبان قدرت سے 3 قسم کے اعلان فرماتا ہے، 3 اعلان۔ پہلا اعلان کون سا؟ فیقول الا من مستغفر لی فاغفر له، کوئی ہے میرا گناہ گار بندہ جو اس رات مجھ سے بخشش مانگے، میں رب اس کے گناہ معاف فرما دوں۔ کیسی خاص رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے۔ آج رات غروب آفتاب کے وقت اللہ کریم اپنی زبان قدرت سے یہ اعلان فرماتا ہے، پہلا اعلان، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار بندہ جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، میری نافرمانیوں میں گزری ہو، جو میرا گناہ گار بندہ اس رات میں مجھ سے توبہ کرے، معافی مانگے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پہلا اعلان۔ دوسرا، اللہ کریم دوسرا اعلان فرماتا ہے الا مسترزق فارزقہ، کوئی ہے تنگ دست، غریب انسان، مفلس انسان، کنگال، بے روزگار، جو میرا بندہ اس رات مجھ سے رزق مانگے، میں رب اس کو وسیع رزق عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اعلان الا مبتلا فاعافیہ، کوئی ہے مصیبت زدہ، پریشان حال، بیمار شخص جو اس رات مجھ سے چھٹکارا مانگے، میں رب اس کو عافیت دوں گا۔ آپ نے فرمایا الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہ اعلان غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات جاری رہتے ہیں۔ تو آپ نے سنا اس رات کی شان کیا ہے۔ اللہ کریم اس رات کو غروب آفتاب کے وقت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور پہلا اعلان فرماتا ہے کوئی ہے میرا گناہ گار بندہ بخشش مانگے، میں رب اس کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ دوسرا اعلان، کوئی ہے تنگ دست، غریب انسان، بے روزگار انسان جو مجھ سے رزق مانگے، میں رب اس کو وسیع رزق عطا فرماؤں گا۔ تیسرا اعلان، کوئی ہے مصیبت زدہ، بیمار انسان جو اس رات مجھ سے چھٹکارا مانگے، بیماری سے شفا مانگے اور مصیبت سے حل مانگے، میں رب اس کی مصیبت کو دور فرماؤں گا، اس کی بیماری سے اس کو شفا دوں گا۔ اور یہ تینوں قسم کے اعلانات آج رات غروب آفتاب سے شروع ہوتے ہیں اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک جاری رہتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی خاص ہے جناب۔
یہ ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، یہ سو کے گزارنے کی رات نہیں ہے، یہ فضول بازاروں میں گھوم پھر کر یا فلمیں ڈرامے ناچ گانا دیکھ کر یا آتش بازیاں کر کے اللہ کو ناراض کرنے کی رات نہیں ہے، یہ تو بخشش کی رات ہے، یہ تو توبہ کی رات ہے، یہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے، یہ تو جنت میں جانے کی رات ہے، یہ تو جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ تو ہمیں آج رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بڑا پیارا حضور کا ارشاد گرامی سن لیجئے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک رات حضور میرے بستر پہ تشریف لائے، آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، پھر آپ اٹھ کے تشریف لے گئے۔ میں حضور کی تلاش میں نکلی تو میں نے اپنے آقا کو جنت البقیع میں پایا۔ جنت البقیع مدینہ پاک میں قبرستان ہے۔ فرماتی ہے میں نے حضور کو دیکھا، اللہ کے پیارے حبیب جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور آپ اپنی امت کی بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ کتنا پیار ہے حضور کو اپنی امت سے۔ حضور خاص راتوں میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولتے تھے۔ معراج کی رات بھی امت یاد ہے، شب برات کو بھی امت یاد ہے، جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی امت یاد ہے، جب دنیا سے بظاہر تشریف لے کے جا رہے تھے اس وقت بھی امت یاد تھی۔ آج حضور کی امت حضور کو بھول گئی۔ آج ہم نے حضور کو کیوں بھلا دیا؟ ہم نے کبھی حضور کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی آپ کی سنت کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے پیارے حبیب ساری زندگی میں بھولے نہیں، ہمارا بھی فرض ہے ہم ہر عمل اپنے آقا کی سنت کے مطابق کیا کریں، اور ہم بھی ہر موقع پہ اپنے آقا کے اوپر کثرت سے درود و سلام پیش کیا۔ تو حضور جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، آسمان کی طرف سر پاک اٹھایا ہوا تھا، دعا میں عبادت میں استغفار میں مشغول تھے۔ جب حضور فارغ ہوئے نا تو آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی سماء دنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب او کما قال۔ فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ عرض کیا آقا اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا آج نصف شعبان کی رات ہے، آج شب برات ہے۔ اس رات کی شان یہ ہے اللہ کریم اس رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور رب کریم اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو کلب یہ مدینہ پاک میں قبیلہ تھا جن کی بکریاں بے شمار تھیں، جن کی بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ تو اللہ کے حبیب نے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ساتھ مثال دی۔ جو قبیلہ بنو کلب ہے جن کی بکریاں بے شمار ہیں، فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو اللہ اس رات میں بخش دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا، جس قبیلے کی بکریوں کا شمار نہ ہو، جن کی بکریاں ہزاروں میں ہوں، ان کے بالوں کا شمار کون کر سکتا ہے؟ تو یہ کتنی خاص رات ہے کہ اس رات اللہ کریم بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں، امام نسائی نے بھی اپنی سنن میں، امام بہقی نے بھی، اور صاحب مشکات نے بھی اپنی مشکات کے اندر اس کو بیان کیا۔ تو یہ میں نے 3 سیاستہ کی کتابوں کا ریفرنس آپ کو پیش کیا ہے، کہ یہ نہ کہے جی اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں نا جو خود بھی اس رات سے محروم ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا قول یہ ہے کہ اس شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ سب احادیث ضعیف ہیں۔ کاش کہ وہ سیاستہ کا مطالعہ کرتے اور پتہ چلتا یہ 1-2 کتابوں میں نہیں، یہ 20 کتابوں کے اندر فضائل شب برات موجود ہیں۔ حضرت محترم ایک اور حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی سن لیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا للمشرک او مشاحن او کما قال، رواہ ابن ماجہ والبہقی والطبرانی وصحابہ۔ یہ حدیث بھی 4 کتابوں میں
مذکور ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، شعب الایمان کے اندر، طبرانی کے اندر اور امام ذہبی کی میزان کے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اللہ کریم آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور اللہ کریم ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ ور کے۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات صفات میں کسی کو برابر جانے۔ شرک یہ ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ درود و سلام شرک نہیں ہے، 11ویں شریف شرک نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، حضور کا وسیلہ ڈالنا شرک نہیں ہے۔ شرک کی تعریف یہ ہوتی ہے اللہ کی ذات اس کی صفات میں کسی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر جاننا، یہ شرک ہے، اور کوئی کلمہ گو شرک کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جاہل سے جاہل بندہ بھی رب کی ذات و صفات میں کسی کو اس کے برابر نہیں سمجھتا۔ حضور نے فرمایا جو مشرک ہوگا اس کی بخشش نہیں ہے، اور جو کینہ ور ہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں، جو اپنے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، دشمنی رکھے، اس کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور سنیں حدیث پاک، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے، حضور میرے پاس تھے، رات کو آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے نماز پڑھی، اتنا لمبا سجدہ حضور نے فرمایا کہ مجھے گمان ہوا شاید حضور کا وصال ہو گیا ہو، شاید آپ کی روح پاک پرواز کر گئی ہے۔ کہتی ہیں میں نے حضور کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، حضور نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، پھر آپ جب سجدے سے آپ نے سر پاک اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ نے فرمایا یا عائشہ تو او یا حمیرہ، اے عائشہ ازننت ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد خاص بکی، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا اللہ کے رسول نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے کہ آپ کی باری ہے میں کسی دوسری بیوی کے پاس گیا ہوں؟ قلت لا، میں نے کہا حضور نہیں، میرے ذہن میں یہ نہیں ہے، واللہ عرض کی حضور قسم بخدا میرے ذہن میں نہیں، ولکننی ظننت ان قد قبضت طول سجودک، میں نے تو یہ سوچا تھا آپ کے لمبے سجدے کی وجہ سے کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا ہو۔ اب سنیے حضور نے کیا فرمایا، اتدری ای لیلۃ ھذہ، عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ قلت، میں نے کہا اللہ ورسول اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ادب مصطفیٰ تھا، ازواج مطہرات کا حضور کا ادب تھا، جب بھی حضور صحابہ سے پوچھتے یا ازواج مطہرات سے کوئی سوال پوچھتے، خواہ ان کو جواب آتا خواہ نہ آتا، صحابہ کرام بھی اہل بیت بھی ادباً یہی کہا کرتے تھے اللہ ورسول اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب سنیے حضور نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا آج نصف شعبان کی رات ہے، اور آگے آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما ہم، رواہ الامام بہقی فی شعب الایمان، امام بہقی شعب ایمان کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج نصف شعبان کی رات ہے، اللہ کریم نصف شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کریم بخشش مانگنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم اس رات میں رحمت کا سوال کرنے والوں کے اوپر رحم فرما دیتا ہے، اور کینہ وروں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا اس رات کو جو بھی اللہ سے بخشش مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو کینہ ور ہوگا، جو اللہ سے رحمت مانگے گا، اللہ اس کے اوپر رحم بھی فرما دے گا، لیکن جو کینہ ور ہوگا، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، ہمسایوں سے، مسلمانوں سے قطع تلقی کرنے والا، بلا شرعی عذر بائیکاٹ کرنے والا، حدیث کے مطابق ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور سنیں
حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات جبریل امین میرے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا حضور ہاذی لیلۃ یفتح اللہ سبحانہ وتعالی فیہا 300 باب من ابواب الرحمہ، حضور یہ ایسی رات ہے جس میں رب کریم اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے؟ 300 دروازے اللہ اس رات میں اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آگے جبریل نے کہا یغفر لکل من لا یشرک بی شیئا، حضور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، کسی چیز کو رب کے برابر نہ سمجھے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ الا ان یکون ساحرا او کاہنا، مگر جو جادوگر ہو یا کاہن ہو، کاہن کا معنی ہے نجومی، جو اپنے اٹکل پچو سے غیب کی خبریں دے، ہاتھ کو دے کے بتائے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ستاروں کو دے کے بتائے وہ، او مدمن خمر، شراب کا عادی، او مصرن علی الربا، عادی سود خور، وزنا عادی زنا کا عادی، فإن هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا، جبریل نے کہا حضور اللہ ان کو نہیں بخشتا جب تک یہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ ساتھ محترم آج رات بڑی خاص ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، معافی کی رات ہے۔ چند احادیث طیبہ کے اندر حضور نے مختلف بندوں کا ذکر فرمایا ہے جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ وہ میں نے چند ایک کے نام لکھے ہوئے ہیں، صرف آپ وہ سن لیجئے کہ کون سے لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، تاکہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اگر خدا نخواستہ ہم میں کوئی ایسا ہو جس کا شمار ان بندوں میں ہو تو اس رات سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ نمبر 1 پہلا شخص ہے مشرک، شرک کرنے والا، اس کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے۔ نمبر 2 جادوگر، کالا علم پڑھ کے رشتہ داروں کو، میاں بیوی کو جدا جدا کرنے والا۔ تیسرا کاہن، نجومی، اٹکل پچو سے غیب کی خبریں دینے والا، عوام سے پیسے بٹورنے والا۔ چوتھا عادی شرابی، جو شراب کا عادی ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہم مسلمان ہو کر شراب پیتے ہیں، مسلمان ہو کر شراب کو بیچتے ہیں، کئی مسلمان شراب کو خریدتے ہیں اور ہمارے کئی فنکشن کے اندر شراب کا جام چلتے ہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، شراب پینے والوں کو ڈرنا چاہیے اور اس رات سے پہلے پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے، ورنہ ان کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 5 عادی سود خور، عادی سود کھانے والا۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، کوئی غریب آیا آپ کے پاس قرضہ مانگا، تم نے سود کے اوپر قرضہ دیا، اگر بینک کے اندر تم نے پیسے رکھوائے، تم نے سودی اکاؤنٹ کے اندر اپنے پیسے رکھوائے ہیں، یہ سن لو جو سود کھاتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو پورا بینکاری نظام سود کے اوپر بیس کر رہا ہے، ہمارا پورا معاشی نظام سودی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہمارے بس میں ہے ہم سود سے بچے، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اپنا پیسہ رکھوائیں اور فکسڈ اکاؤنٹ میں اور سودی اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ نہ رکھواؤ، ورنہ سن لو کہ سود خور کی بخشش۔ اور اگر کسی غریب کو پیسہ دو تو اس کو وداؤٹ انٹرسٹ، سود کے بغیر قرض حسنہ دیا کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو قرضہ دیں اور اتنے ہی پیسے واپس لیا کریں، کیونکہ سود خور کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی۔ چھٹا بندہ عادی زانی، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا۔ اور آج کتنے دکھ کی بات ہے، ہمارے پاکستان کے اندر ہیرا منڈیاں قائم ہیں، بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑے دکھ کی بات کیا ہے؟ اسلامی گورنمنٹ ہو، اسلامی ملک ہو، اور سب کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ بدکاری ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہماری گورنمنٹ کو بھی اور اعلیٰ افسران بالا کو بھی ہدایت دے کہ وہ ایسے بدکاری کے اڈوں کو فی الفور بند کریں،
کیونکہ بدکاری کرنے والے کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 7 کینہ ور، آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والا، یہ پھیر لیں جی کسی کو بتا دیں، آپس میں کینہ اور دشمنی اور عداوت رکھنے والا، اس کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہے۔ اسی طرح 8واں بندہ تکبر سے پاجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، جیسے پہلے دور میں تھا نا، اہل عرب تہبند باندھتے تھے، تکبر سے اپنا تہبند زمین کے اوپر گھسٹ کے چلتے اور اس کو فخر سمجھتے۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ اپنی شلوار یا پینٹ کو تکبر کی وجہ سے گھسیٹ کے چلے گا، اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنی شلوار کو ٹخنے سے اونچا رکھیں، کیونکہ جو تکبر کی نیت سے شلوار یا پینٹ ہو یا تہبند ہو ٹخنے سے نیچے رکھے گا، اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ نمبر 9 والدین کا نافرمان۔ آج کتنے دکھ کی بات ہے، آج ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کئی ایسے بدبخت بچے ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے، مارنے سے باز نہیں آتے، قتل کرنے سے باز نہیں آتے۔ وہ سن لیں، والدین کا نافرمان، والدین کو دکھ دینے والا، تکلیفیں دینے والا، نافرمانی کرنے والا، زندگی میں تم نے سکھ نہیں دیا، زندگی میں وہ بیچارے تمہارے لیے تمہارے اوپر ناخوش رہے، اب مرنے کے بعد تم 50 دیگی بھی پکا دو، کس کام کی ہیں؟ زندگی میں ان کی خدمت کرو، زندگی میں ان کی فرما برداری کرو، مرنے کے بعد دکھلاوے کے لیے جتنا مرضی کرو گے اس سے تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو والدین کا نافرمان، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نمبر 10 چغل خور، غیبت کرنے والا۔ آج غیبت کو ہم گویا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں بھی 2 بندے یا 2 خواتین جمع ہوتی ہیں، وہ لازمی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے عیب کو اس کے پیچھے بیان کرنا جو اس کے اندر پایا جائے، یہ غیبت ہے اور یہ حرام ہے۔ آج ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور غیبت کرنے والے کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی۔ اور 11واں بندہ قطع تعلقی رکھنے والا، اپنے سگے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے بلا شرعی عذر بائیکاٹ کرنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں نا، آج کس گھر میں جھگڑا نہیں ہے، اختلافات میں؟ آج تو سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، آج تو سگا بھائی سگے بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، بہن بھائی بولتے نہیں ہیں، والدین سے بیٹے بیٹیاں نہیں بولتے، بھائی آپس میں دور دور ہیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ذات محترم، بلا شرعی عذر قطع تلقی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو، اس رات سے پہلے توبہ کر لے، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کروا لیا کریں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم نے کوئی ایسی بات کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگلا بھائی ہم سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اس رات کے آنے سے پہلے معافی تلافی کروا لو، ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کروا لیا کریں، کیونکہ بائی کاٹ کرنے والا، ناراضگی رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ سے سب سے پہلے معافی کا خواستگار ہوں۔ اگر آج تک 14-15 سال ہوئے مجھے یہاں پہ آپ کے پاس آئے ہوئے، آج تک کسی بزرگ کو، کسی میرے بھائی کو، کسی بچے کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہو، میری زبان سے، میرے کسی عمل سے، میں سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس فقیر کو معاف فرمائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے مجھے تکلیف دی، میں نے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو معاف کیا۔ ہمیں چاہیے ہم آپس میں اس رات کے آنے سے پہلے معافی تلافی کروا لیا کریں۔ اور حضور کا بڑا پیارا فرمان ہے، جو دنیا میں کسی مسلمان کا قصور معاف کرے گا، اللہ قیامت کو اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے، اور جس سے معافی مانگی جائے اس کو دل کو کھلا کر کے معاف کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جو دنیا کے لوگوں کے قصور معاف کرے گا، اللہ قیامت کو اس کے قصور معاف فرما دے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح قاتل کی بخشش نہیں ہے، ظلمن ٹیکس لینے والے کی بخشش نہیں ہے، اور گانا بجانے والے کی بخشش نہیں۔ اب کیا بنے گا جی؟ ہم گانے باجے کا اتنا عام
رواج ہے، ہم گویا گانے باجے کو گناہ سمجھتے نہیں جناب. ہم تو کئی ایسے لوگ ہیں وہ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں. اللہ کے بندو کتنا بڑا ظلم ہے، یہ موسیقی گانا باجا یہ روح کی غذا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. تو گانا بجانے والے کی بخشش بھی نہیں ہے. اس رات سے پہلے ناچنے گانے والوں کو، گانا بجانے والے، سننے والے سب کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ قریب ہمیں اس رات کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.